الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام
عزت کے ساتھ ادب اور احترام سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی حاضری جامع مسجد کے اندر آپ کو اور مجھے ہم سب کو سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ خالق کائنات ہم سب کی جملہ عبادات کو اور جملہ نیک کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور مکمل آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، ہماری زندگی کی ساری عبادات اور سارے کے سارے وہ نیک کام جن کے فائدے کی ہم امید بھی رکھتے ہیں اور فائدے کے لیے وہ سارے کے سارے کام ہم کرتے ہیں، اور آخرت میں قبر و حشر میں ان تمام کاموں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نیک صلے اور ایک اچھے پھل اور مفید جزا کی امید رکھتے ہیں۔ پھر اسی امید پر ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حسب توفیق حج بھی کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا بولتے ہیں۔ الغرض ہماری زندگی کا ہر خیر کا پہلو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں مفید خیر اور طلب خیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہر نیک کام اور سارے کے سارے عبادات یہ چیزیں بیس کرتی ہیں عقیدہ پر۔ اگر عقیدہ درست ہوا تو ہمیں نماز پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، ہمیں حج کا ثواب بھی ملے گا، ہمیں روزہ رکھنے کا ثواب بھی ملے گا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا اجر بھی ملے گا، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا صلہ بھی ملے گا۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہم جو کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا اجر ملے گا۔ ایون کہ اگر ہم میں سے کوئی پانی کے ایک تالاب پر یا پانی کے کنارے پر موجود ہے اور اس میں بہتی ہوئی کوئی کیڑی آ رہی ہے، ہم نے اسے دیکھا اور اپنی انگلی کے سہارے کے ساتھ اسے اس پانی سے نکال کر خشک جگہ پر رکھ دیا اور وہ چلتے ہوئے دوسری طرف نکل گئی، اس قدر ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی ہمیں اجر ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے ملے گا۔ لیکن کب؟ جب عقیدہ درست ہوگا، جب عقیدہ درست ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر عقیدہ درست نہ ہوا تو بڑی سے بڑی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر ضائع ہو جائے گی، بڑے سے بڑا فلاحی کام بھی ہمارے کسی کام نہیں آئے گا، بڑے سے بڑی
نیکی ہماری وہ کسی بھی صورت ہو وہ ہماری نیکی ضائع ہو جائے گی۔ اگر عقیدہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کا عقیدہ خراب ہو گیا تو عمل سے پہلے، عبادت سے پہلے، معاملے سے پہلے، ہر کام سے پہلے، سب سے پہلے عقیدہ کی درستگی کی ضرورت ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، اگر میری بات ہو تو آپ اسے دیوار پر دے مارے، اگلا گھیر لگائیں، چل پڑے، لیکن یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے، احادیث کا بھی فیصلہ ہے، اللہ رسول کا یہی فیصلہ ہے کہ عقیدہ درست ہوگا تو پھر اعمال کی جزا ملے گی، ثواب ملے گا۔ اگر عقیدہ درست نہ ہوا تو پھر بندہ جس مقام پر مرضی پہنچ جائے وہ چلتا پھرتا اڑتا نظر تو آئے گا مگر حقیقت میں وہ ریت کا گھالا ہوگا، وہ روئی کا ذرہ ہوگا، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوئی جزا نہیں ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ یوم القیامت اور عقیدہ توحید و رسالت و قیامت اور اس کے علاوہ جتنے بھی عقائد ہیں ان سب پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے۔ تقدیر، اس پر ایمان رکھنا اور لازمی ضروری امر ہے کہ ہر معاملہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہی کی طرف سے ہے، نیکی ہو، بری ہو، بدی ہو، سارے کے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اس کی چاہت سے ہیں، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ان میں سے دو چیزیں ہیں جن کا ہم آج ذکر کریں گے۔ ایک ہے عقیدہ محبت اہل بیت اطہار، حضور نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، اور دوسرا ہے عقیدہ محبت اصحاب کرام، حضور کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ محبت کرنا، پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا۔ اہل بیت کے ساتھ جو محبت ہے وہ بھی محبت حضور کریم علیہ السلام کی وجہ سے ہے کہ یہ میرے محبوب علیہ السلام کے گھر والے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کی نسبت ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے یہ رفیق خاص ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، لہذا حضور علیہ السلام کے یہ گھر والے ہیں تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے ان سے محبت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب ہیں، جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے مریدین ہیں، جنہوں نے حضور کو مان لیا وہ حضور علیہ السلام کے مرید اور حضور ان کے پیر۔ تو جو حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے پھر وہ حضور کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے صحابہ سے بھی محبت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ موضوع تو ہمارا آج کا جمادی الثانی شریف کی آغاز کی وجہ سے نعرہ تحقیق حق چار یار کے عنوان پر ہے کہ حضور علیہ السلام کے یہ چار صحابہ کرام، ہم نے یہ چار کا عدد دیکھنا ہے کہ آیا قرآن و سنت کے اندر یہ چار کا عدد بھی کہیں موجود ہے یا ویسے کسی نے راہ چلتے پھرتے کسی نے حق چار یار کہہ دیا تو ہم نے مسجدوں میں اپنی محفلوں میں نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ آیا کہ اس کی قرآن و سنت کے اندر حیثیت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ کسی بھنگی چرسی کی زبان پر آیا تو ہم نے سنا تو سن کر اپنی محفلوں میں مسجدوں مدارس میں لگانا شروع کر دیا ہے، یا اسے قرآن و سنت کی کوئی اہمیت حاصل ہے، یا اسے کسی زبان خاص سے نسبت حاصل ہے؟ یہ چیز ہم نے آج اسے دیکھنی ہے، لیکن اس سے پہلے اس عقیدہ پر جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اسے سننے کے لیے
سمجھنے کے لیے المستدرک للحاکم کی چوتھی جلد کی روایت نمبر ہے 4766 4766 نمبر روایت ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فلو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام فصلى وصام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اسے یہ توفیق ملے کہ وہ اپنا مصلی بچھائے فلو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام، اگر کوئی اپنا مصلی بچھائے کہاں پر؟ بین الرکن والمقام، رکن اور مقام کے درمیان. مقام سے مراد مقام ابراہیم ہے اور رکن سے مراد رکن یمانی ہے. رکن سے مراد رکن یمانی ہے اور مقام سے مراد مقام بولے تو صحیح یہ کہاں پہ ہے؟ حرم شریف میں، مکہ مکرمہ میں. فرمایا کہ اگر کسی کو ایسی توفیق ملے کہ اسے مصلی بچھانے کی ضرورت پڑے اور وہ بچھائے اور اسے کوئی روکنے والا نہ ہو، اسے کوئی اٹھانے والا نہ ہو، اس کا وقت مقرر کرنے والا نہ ہو. آج تو ہم حرم میں جاتے ہیں تو ہمیں ٹائم لیمٹ دے دیا جاتا ہے، اتنے بجے جانا ہے اور اتنے بجے واپسی، ختم. لیکن بھلے نصیب اس کے کہ جسے مصلی وہاں پہ بچھانے کی سعادت ملی کہ جہاں پہ ساری مخلوق خدا ترستی رہتی ہے کہ ایک آنکھ دیکھنے کی اس کعبے کو ہمیں ہمت اور جرت اور یہ سعادت مل جائے. اس ایک آنکھ بھرنے کی، فقط آنکھ سے دیکھنے کی ہمیں یہ توفیق مل جائے. تو کہاں وہ کہ جسے توفیق ملے اور کہاں وہ کہ جسے مصلی بچھا کر عبادت کی توفیق ملے. پھر اسے وہاں سے اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، اسے وہاں سے بھگانے والا بھی کوئی نہیں ہے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی اور توفیق دینے کے بعد وہ وہاں پہ سویا رہا، غافل رہا. نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وصلی وصام، اس نے مصلی بچھایا تو اپنی نماز بھی اس کی ادھر ہی ہے، اس کا روزہ بھی ادھر ہی ہے. وہاں سے اٹھ کے وہ اپنے گھر میں نہیں جاتا، اپنے حجرے میں نہیں جاتا، وہ کہیں اور نہیں جاتا. اس کی زندگی کے شب و روز اکثر حصہ اس کی زندگی کا کہاں پہ گزرا؟ حرم شریف کے اندر گزرا، رکن کے درمیان اور مقام ابراہیم کے درمیان. کتنی مقبولیت والی جگہ ہے، کتنی عظیم جگہ ہے. ذرا بتائیں تو صحیح، اس سے بڑھ کر بھی کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرے تو وہ کیا ہے؟ آگے سنیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں فصلی وصام، وہاں پہ وہ نماز بھی پڑھتا رہا، روزہ بھی رکھتا رہا. ثم لقی اللہ، ایک وقت آیا کہ وہاں پہ عبادت کرتے کرتے اس کی روح قبض ہو گئی، انتقال کر گیا، وصال ہو گیا. لقی اللہ، اللہ تعالیٰ سے جا ملا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی. جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اب سنیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگلا حصہ عرض کرنے لگا ہوں. جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، خالق کائنات جل مجدہ الکریم کے پاس پہنچ گیا. دنیا میں وہ جو کچھ تھا جس طرح سے کرتا رہا، اسے کوئی بتانے والا نہ ملا، اسے سمجھانے والا کوئی نہ ملا، اسے جب کوئی کسی قسم کا کوئی شخص نہ ملا، وہ یہ سارا کچھ کرتا رہا. جب اللہ سے ملا اور اللہ سے ملنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دخل النار، اسے جہنم میں بھیج دیا گیا، اسے جہنم میں بھیج دیا گیا. آخر کتنی عظیم جگہ پر بیٹھ کر عبادت کرتا رہا، کتنی عظیم جگہ پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، تسبیح کرتا رہا، صوم و صلات کی پابندی کرتا رہا. بھائی اس سے بڑھ کر بھی اور کون سی جگہ ہے؟ اسے کعبہ نہ بچا سکا، اسے مقام ملتزم نہ بچا سکا، اسے مقام ابراہیم نہ بچا سکا، اسے رکن یمانی نہ بچا سکا، جن کی فضیلتیں قرآن و سنت کے اندر بیان کی جاتی ہیں. سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن سارا کچھ یہ وہ وہاں پہ کرتا رہا. آخر سبب کیا تھا؟
جہنم میں پہنچ گیا. میرے کریم محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ صرف اس لیے وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ تعالی وسلم. وہ صرف اس لیے پہنچ گیا کہ وہ حضور کریم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے ساتھ دل میں بغض رکھتا تھا. اس بغض کی وجہ سے میرے دوستوں میرے بھائیوں نہ اسے کعبہ بچا سکا, نہ اس کی نماز اسے بچا سکی, نہ اسے رکن یمانی, نہ اس کا روزہ, نہ اس کا حج, نہ اس کا عمرہ, نہ اس کا وہاں پہ بیٹھنا, نہ اس کی یہ قربانیاں اور یہ سارا کچھ جو کچھ بھی کیا وہ اسے کچھ بھی نفع نہ ملا. وہ سیدھا جہنم میں پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد عبدالآباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جلتا رہے گا. آخر کس وجہ سے کہ وہ حضور کریم علیہ السلام کے اہل بیت کے متعلق اس کا عقیدہ درست نہیں تھا. کاش کہ اس طرح اسے دنیا میں کوئی ملتا اور مل کر اسے دنیا میں کہہ دیتا کہ یہ ساری کی ساری جو عبادتیں تم کر رہے ہو یہ ابھی تک تو ریت کے اوپر ہیں, لیکن اگر انہیں چٹیل میدان کے اوپر اور ان کی بیس کو مضبوط کرنا چاہتے ہو, اگر ان کو فائدہ مند بنانا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کے اندر اپنا عقیدہ درست کر لو, اس کا تمہیں فائدہ ہوگا. وہ اپنا عقیدہ درست کر لیتا تو مجھے بتائیں وہ کعبہ کہ میرے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من نظر الى الكعبہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فما كيوم ولدته امه. وہاں پہ رہنا تو بڑے سعادت کی بات ہے, وہاں پہ نماز پڑھنا تو بڑی اجر کی بات ہے, وہاں پہ شب و روز گزارنا تو بڑی اعلیٰ بات ہے. حضور فرماتے ہیں جس نے اسے ایک نظر دیکھا وہ دیکھنے والے کی سعادت یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں اس کے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں, معاف ہو جاتے ہیں جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو. تو اندازہ لگائیں عقیدے کے اندر خرابی پھر بندے کو کہاں پر لے کر گئی. اور دوسری جگہ پر اسی کتاب کے اندر المستدرک کے اندر دوسری روایت ہے جس کا نمبر ہے 6715. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار لی اصحابا. کوئی گل نہیں, جزاک اللہ. ہاں جی ماشاء اللہ, اللہ پاک تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. دوسری روایت حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے مجھے چنا, واختار لی اصحابا, پھر میرے لیے اللہ تعالی نے میرے صحابہ چنے. ٹائم مختصر ہے, میں ابھی اپنا موضوع شروع ہی نہیں کر پایا, ذرا توجہ کیجئے گا. فرمایا اللہ تعالی نے اپنے لیے مجھے چنا, واختار لی اصحابا, اور میرے لیے میرے صحابہ چنے. کس نے چنے؟ بولے تو صحیح. اصحاب محمد کو محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے کس نے چنا؟ اگر میرے کریم آقا اپنے یاروں کو خود چنتے کہ نہیں میرے مولا مخلوق میں سے فلاں کو میرا یار بنا, میرے مولا فلاں کو میرا یار بنا, فلاں کو میرا یار بنا, غلام کی کیا جرت کو پھر بھی بات کرے. حضور فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں میں نے نہیں, میرے یار میرے خدا نے چنے. ابو بکر صدیق کو میں نے نہیں چنا, میں نے نہیں چنا. ابو بکر صدیق کو میرے لیے خدا تعالی نے جب پسند کیا تو خدا تعالی نے خلق خدا میں سے تمام مخلوقات میں سے ابو بکر صدیق کو جب دیکھا تو قلب ابو بکر پر نظر ڈالی تو ابو بکر صدیق کو اس لائق سمجھا کہ یہ میرے مصطفیٰ کا کریم یار بن سکتا ہے. پھر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے قریب لا دیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے یار میرے لیے چنے. کس نے چنے؟ بولے تو صحیح. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پھر میرے یار چنے. فجعل لی منہم وزراء وانصارا واسحارا. بڑے نصیب ان کے کہ کوئی تو وہ کہ جنہیں خدا نے چنا اور کسی کو خدا نے ایک مرتبہ چنا کہ وہ صحابی بن گیا, کسی کو پھر ان صحابہ میں سے خدا نے دوسری مرتبہ چنا کہ انہی میں سے
اتفاق کے لیے چنتا رہا اور چن چن کے خدا نے سب سے پہلے فرمایا اسے اصحاب محمد میں سے صحابی بناؤ، پھر اسے صحابہ میں سے وزیر بناؤ، پھر وزراء میں سے اسے انصار بناؤ، پھر انصار میں سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان صحابہ میں سے جسے چوتھی مرتبہ چنا انہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا رشتہ دار بنایا، کسی کو میرا سسر بنایا اور کسی کو میرا داماد بنایا، اصحارا کسی کو میرا سسر اور کسی کو میرا داماد بنایا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ کس نے چنے؟ اللہ تعالیٰ نے چنے۔ فرمایا کہ فمن سبہم، یاد رکھنا ان کی عزت کرنا میری عزت کرنا ہے، ان کی تعریف کرنا میری وجہ سے ہے، ان کی محبت کرنا ان کے ساتھ محبت کرنا میری وجہ سے ہے، لیکن یاد رکھنا اگر ان کی عزت میری وجہ سے ہے، اگر ان کی تعظیم میری وجہ سے ہے، ان کی عزت اور تعظیم اور ان کی تعریف اور ان کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرنا یہ اگر میری وجہ سے ہے تو یاد رکھنا اگر ان میں سے اگر کسی کے بارے میں کسی نے کوئی غلط لفظ استعمال کیا تو وہ کس کے لیے، کس کی وجہ سے ہے؟ فرماتے ہیں کہ پھر یاد رکھنا فمن سبہم، اگر کسی نے ایسا کیا فعلیہ لعنت اللہ، وہ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں خدا نے ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ رحمت والے نبی اس بے ایمان کے اوپر آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت، کس پر؟ جو صحابہ کرام کے بارے میں نامناسب، برا نہیں میں نہیں برا کہتا، میں کہتا ہوں نامناسب لفظ استعمال، برا کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، لفظ یہ میں استعمال کر رہا ہوں آپ کی گوش گزار کرنے کے لیے۔ پھر سماعت فرمائیں جو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے لیے جو نامناسب لفظ استعمال کرے اس کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، صرف اللہ تعالیٰ کی نہیں والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اچھا آئیے اگلے لفظ میرے عقیدے پر وضاحت کرنے کے لیے جس کے لیے میں نے یہ روایت پڑھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں لا یقبل منہم یوم القیامت صرف ولا عدل، زندگی کے اندر نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، سارا کچھ کرتے رہے، کرتے 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 زندگی گزر گئی، خود میں تو حاجی بھی رہا، خود میں تو نمازی بھی رہا، خود میں تو مجتہد بھی رہا، پتہ نہیں کیا کیا بنتا پھرتا رہا، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں گیا اور صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر دل کے اندر کوئی میل رہے گی، خدا فرماتا ہے کہ زندگی کی میں اس کی ساری نمازیں، سارے کے سارے حج، اس کی ساری عبادتیں میں رتی کی ٹوکری میں ڈال کر اس کے منہ پہ مار کے اسے جہنم کے اندر بھیج دوں گا۔ یہ ہے عقیدہ کہ اگر اس کے اندر گڑبڑ آئی سارا کچھ گیا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے محبت کرنا بھی فرض ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے محبت کرنا بھی فرض ہے۔ آئے چار یار جو ہیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جلدی سے عرض کروں گا، زرقانی شرح واحد کے اندر ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا لحوضی اربعۃ ارکان، میرے حوض کوثر کے چار کونے، میرے حوض کوثر کے کتنے کونے؟ چار کونے، جو میں نے آیت پڑھی ان میں بھی چار کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح کی 29 نمبر آیت، والذین معہ ایک، اشداء علی الکفار، پہلا والذین معہ ایک، اشداء علی الکفار، رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا، یہ چاروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ اب حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لحوضی اربعۃ ارکان، میرے حوض کوثر کے چار کونے ہیں، میرے حوض کوثر کے کتنے کونے؟ چار کونے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا حوض ہے، کوئی 10-12 کا یا کوئی 15-20 کا نہیں، فرمایا ایک کونے سے دوسرے کونے تک کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، فرمایا کہ کروڑوں میلوں کے فاصلے پر میرے چار حوض کے چار کونے ہوں گے، ایک حوض کے چار کونے ہوں گے، فرمایا
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام دیں گے جو ان کے پاس آئے گا، فاروق اعظم بھی جام پلائیں گے، عثمان غنی بھی پلائیں گے، مولا علی بھی فرمائیں گے، پلائیں گے انہیں جام، لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ ابو بکر صدیق کے پاس کوئی آئے گا تو فرماتے ہیں کہ فَإِن كَانَ مُحِبًّا لِأَبِي بَكْرٍ وَمُبْغِضٌ لِعُمَرٍ، اگر تو ابو بکر صدیق کے پاس آنے والا ابو بکر سے محبت کرتا ہو اور عمر سے نفرت کرتا ہو، عمر سے نفرت کرتا ہو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یسقیہ ابو بکر، یہ نفرت دنیا میں کرتا ہے یا وہاں پہ کرتا ہوگا؟ دنیا میں نفرت کر کے دل میلا کالا کر کے گیا ہے۔ ابو بکر صدیق وہاں پہ دیکھیں گے کہ اس نے دنیا کے اندر یہ کرتوت کو لے ہوئے ہیں، لہذا ان کرتوتوں کا مالک دنیا میں رہا ہے۔ جب ابو بکر صدیق کے پاس جائے گا تو ابو بکر صدیق کے تو نعرے لگاتا ان کے پاس جائے گا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق کہیں گے کہ نہیں فقط میری نہیں، میرے بھائی عمر سے تو نفرت کرتا رہا ہے، دفع آ جا، میں تجھے کبھی بھی پانی نہیں پلا سکتا۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی کے پاس آئے گا اور آ کر جب دیکھے گا تو علی مرتضیٰ دیکھیں گے، اس کے قلب پر نظر ڈال کر دیکھیں گے اور فرمائیں گے کہ اگر تو میرے دوسرے یاروں سے محبت کرتا ہے تو پلائیں گے، نہیں کرتا ہوگا تو فرمائیں گے دفع ہو جا، کوئی پانی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب مسجد نبی شریف کی بنیاد رکھی، مسجد نبی شریف کی بنیاد، آقا کریم علیہ السلام نے پہلی اینٹ رکھی، نعرہ تحقیق حق چار یار والوں ذرا غور سے سنو، پہلی اینٹ حضور نے رکھی، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بحجر فاوتی ابو بکر صدیق بحجر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے اینٹ رکھی، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو بلایا گیا، آپ نے دوسری اینٹ آپ نے رکھی، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، آپ نے رکھی، چوتھے نمبر پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھنے کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعمیر شروع کی جائے۔ کیوں میرے آقا کریم علیہ السلام کو اس چیز کا علم نہیں؟ سارے صحابہ عادل ہیں؟ نہیں، فرمایا کہ سارے کے سارے عادل ہیں، مگر سارے صحابہ کے اندر سے ان چاروں کے پائے کا کوئی بھی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام آخری روایت کیا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین منہم اربعہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب علیہ السلام کو جس طرح سارے نبیوں سے چن کر آقا کریم علیہ السلام کو چنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کل مخلوقات میں سے میرے حبیب علیہ السلام کے 4 یار منتخب کیے۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے 4 یار منتخب کیے، فرمایا کہ ان میں سے جو سب سے سارے صحابہ کرام میں سے جو سب سے افضل ہیں، منہا اربعۃ، یہ 4 کا جملہ ہمیں کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ محبوب خدا علیہ السلام نے بتایا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا نہیں حق 4 یار نہیں سب یار نہیں، 4 یار نہیں سب یار نہیں، 4 یار، آقا علیہ السلام نے فرمایا منہا اربعۃ، ان میں سے 4 ہیں جو سب سے بلند مرتبہ کے مالک ہے، فرمایا کہ ابو بکر صدیق، عمر الفاروق، عثمان عظیم الغیب وعلی المرتضی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد ہیں حضرت شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ بھی کثیر روایات کے اندر جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے ان 4 یاروں کا ذکر ملتا ہے، آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کی جو ترمذی شریف کی روایت ہے، فضائل صحابہ میں حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کی ہے، احمد لا یجتمع حب هؤلاء الاربعہ، اس میں بھی 4 کا ذکر ہے، لا یجتمع حب هؤلاء الاربعہ، ان 4 کی محبت کسی
کٹھی نہیں ہو سکتی. ان چاروں کی محبت کسی منافق کے دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. کون سے چار یار؟ الا فی قلب مؤمن، مگر مومن کا دل ہوگا جن میں ان چاروں کی محبت ہوگی. حضور کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کون سے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی محبت کسی مومن منافق کے دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. وہ منافق ہے جو کسی ایک سے کرے، دوسرے سے نہیں، دوسرے سے کرے، تیسرے سے نہیں، چوتھے سے کرے، تینوں سے نہیں. مومن وہ ہے کہ جو ان سب سے محبت کرے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت بولے تو آپ نے فرمایا جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر. جنا بنے گی جنت، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.